السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ خدا کی طرف سے برکات کا سیلاب امڑ آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر اور جد و جہد دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی وہی لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے ہو۔ اب رمضان مبارک کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے بچے کھچے ہوئے ایام کو غنیمت جانیں اور اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت و اطاعت اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں صرف کریں، اور بہتر ہوگا اس سے استفادہ کے لیے ایسا نظام العمل بنائیں کہ جو مفید ہو اور اس کے مطابق اپنا وقت گزاریں۔ یہ نظام العمل کی حفاظت کرے گا، نیکیوں میں معاون ہوگا اور اس مہینے کی ساعتوں اور برکتوں سے دامن مراد بھرنے کا وسیلہ بنے گا۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جن کی اس ماہ میں خصوصی فضیلت اور تاکید آئی ہے، جیسا کہ روزے کا اہتمام کرنا۔ عبادت کی یہ قسم بہت عظیم قسم ہے جو کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور یہ اس ماہ کا سب سے اہم عمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے سبب اللہ تعالیٰ عز و جل روزے کے ثواب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ فضیلت اور اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑنے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مستحق صرف وہ روزے دار قرار پائے گا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضے بھی پورا کرے گا، جیسے جھوٹ، غیبت، بدگوئیوں، گالی گلوچ، دھوکہ فریب اور اس قسم کی تمام بےہودگیوں اور بدعملیوں سے بھی اجتناب کرے۔ اس لیے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و شغف کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کے لیے کوئی کوشش کرے تو اسے کہہ دے کہ میں آج روزے سے ہوں، یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اس طرح جو روزے دار کی ڈھال ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا ہے، گویا اس کے لیے ہی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان روزہ رکھے تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو اور اسی طرح اس کے دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عدو و جز اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔
اسی طرح اللہ کے بندوں نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان و ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نیز قیام اللیل کے جو عمومی فضائل ہیں وہ نماز تراویح پر بھی صادق آتے ہیں، لہذا تراویح نماز پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجیے، کیونکہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی اور نماز تراویح کے ذریعے یہ کمی پوری ہوتی تھی جو نماز میں رہ جاتی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عظیم عمل ہے۔ رمضان المبارک کی تلاوت قرآن سے خاص رمضان المبارک کو تلاوت قرآن سے خاص تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت اس قدر ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ پھر رمضان میں کیے ہوئے نیک کام کا اجر دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں خوب در خوب تلاوت کی جائے۔ اللہ کے بندو، تلاوت کے وقت ایک بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے کہ قرآن کا مقصد صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنا اور اس کی آیات اور اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ قرآن اصلاً تو عمل کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کو اگر نہ سمجھا جائے تو اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے، اور قرآن کو سمجھے بغیر پڑھا جائے تو قرآن مجید کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا، اس لیے نوافل کی کثرت بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں، اس مہینے میں نیک اعمالوں میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ نوافل کی کثرت کریں۔ نوافل فرائض میں کمی و کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں جو نیک عمل کرنے والا ہے وہ ذکر و اذکار کرنا بھی ہے۔ ذکر سے اللہ کو دل سے اللہ کو یاد کر کے اس کا ذکر کیجیے اور اطمینان حاصل کیجیے۔ 11 مہینے فکر معاش میں جو بے اطمینانی رہتی ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ دل کو اطمینان دینے کا مہینہ ہے، اس لیے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کیے بغیر ذکر و اذکار میں خود کو مشغول کیجیے، اس سے دل کو اطمینان تو حاصل ہوگا ہی، ثواب بھی خوب ملے گا۔ ویسے بھی لا یعنی باتوں میں مشغول رہنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا ہے۔ اللہ کے بندو، اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی رمضان میں احسن عمل ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جس میں مومن بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات منقول ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے رمضان کے ہر دن اور رات میں بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور ہر بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے جو کہ وہ افطار کے وقت مانگتا ہے۔ اس لیے رمضان میں دعا کا معمول رکھنا چاہیے اور اپنے لیے، اپنے عزیزوں اقربا اور احباب کے لیے، مرحومین کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے خوب دعائیں کی جائیں، کیونکہ ان دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بعض دفعہ تو بے بہانہ بھی عطا کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں، صدقہ و خیرات کرنا بھی اس مہینے کے اندر انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کا عام حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتی ہے، بلا اور مصیبت سے حفاظت اور بری موت سے بچاتی ہے۔ اللہ کے بندو، صدقہ و خیرات کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے فقراء، مساکین، یتیموں، بیوقان اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماروں کا علاج و معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا اور اس طرح کے دیگر افراد کے ساتھ تعاون کرنا، ہمدردی اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ سارے صدقہ و خیرات کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندوں، روزہ افطار کروانا بھی ایک انتہائی نیک عمل ہے۔ رمضان المبارک میں انفاق یعنی خرچ کی خاص ترغیب دی گئی ہے،
خاص طور پر روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر اس آدمی کو اتنا ہی اجر عطا کرے گا جس نے دوسرے آدمی کا روزہ کھلوایا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان کی کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے چشمہ ہدایت بنائے اور اس کی آیات سے خوب در خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔